السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے کوئی بڑی بڑی باتیں کرنے نہیں آئی، بلکہ آپ کے دل کی آواز جو ہے میں وہ باتیں کرنے آئی ہوں۔ کچھ سمجھ لیں کہ دکھ سکھ بانٹیں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ سچ تو یہ ہے کہ سسٹر کہ پریشانیاں سب کی زندگی میں ہوتی ہیں، کبھی پیسوں کی تنگی، کبھی سسرال کی باتیں، کبھی بچوں کی ضد، کبھی شوہر کی بے رخی۔ یہ سب باتیں جب ہماری زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں نا، تو ہم عورتیں اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہیں اور ایک دن ہماری مسکراہٹ کہیں گم ہو جاتی ہے۔ لیکن رکیے سسٹر، میں آپ کو آج وہ کامیابی کی چابیاں دینے والی ہوں جو آپ کی زندگی کا ہر بند تالا کھول دے گی۔ آپ بھی سوچ رہی ہوں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن سسٹر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس دنیا میں نا کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس آپ کر کے دیکھیے۔ میں آپ کو کوئی بہت بڑے کام نہیں کرنے کو کہوں گی کہ جو مشکل ہوں آپ کے لیے۔ بہت سادہ سی کچھ باتیں ہیں، آپ ان پر عمل کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بہت کچھ تبدیل ہو جائے ان باتوں سے۔ فرسٹ نمبر پہ پہلا پوائنٹ جو ہے، کسی کی باتوں کو انسنی کر دینا، نظر انداز کر دینا۔ ہمارے گھروں میں زیادہ تر لڑائیاں چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہو رہی ہوتی ہیں۔ کسی نے تانا دے دیا، کسی نے کام میں نقص نکال دیا، ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراً جواب دیتے ہیں اور بات بڑھ جاتی ہے۔ آج سے آپ نے یہ نہیں کرنا، تو یہ کرنا یہ ہے کہ ایک کان سے سنیں، دوسرے کان سے نکال دیں۔ مجھے پتہ ہے سسٹر یہ کام بہت مشکل ہے، پر ناممکن تو نہیں ہے نا۔ بس آپ نے یہ کر کے دیکھنا ہے۔ اگر کوئی کڑوی باتیں کرے تو اسے دل پر نہ لے اور اپنے کام میں مصروف ہو جائیں، یا کام نہیں بھی ہے تو ایک طرف ہو جائیں جہاں پر آپ کو اس بندے کی آواز نہ آئے۔ جب آپ جواب سننے جو آپ نہیں دیں گی نا، جو آپ اس کو جواب نہیں دیں گی، تو سسٹر آپ کا دماغ سکون میں رہتا ہے۔ خاموشی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ کا سکون کسی کی باتوں کی وجہ سے خراب نہیں ہونا چاہیے، اتنا آپ کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ موبائل کو اپنا استاد بنائیں، موبائل کا صحیح استعمال کریں۔ دوسری چابی یہی ہے کہ موبائل کا جب استعمال آپ صحیح کریں گی، جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہر وقت، تو اکثر پتہ ہے ہم دوسروں کی ویڈیوز دیکھ کر اور اداس ہو جاتی ہیں۔ ان کے لائف سٹائل، ان کی چمک دمک کی زندگی ہمیں بہت امپریس کر رہی ہوتی ہے، لیکن سسٹر یہ سب دکھاوا بھی ہو سکتا ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جو آپ جی رہی ہیں موبائل کی، جو دوسروں کی زندگی کمپیئر کر کے نہیں بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے موبائل استعمال کریں۔ کوئی نئی اسکل سیکھیں، ریسیپی سیکھیں، کوئی اچھا وظیفہ سنیں، کوئی بھی اسکل۔ سسٹر جب آپ کچھ نیا سیکھتی ہیں تو آپ کے اندر کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے اور آپ کی اداسی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرے پوائنٹ، امید صرف اللہ سے رکھیں۔ تو سسٹر کیوں ہم اداس ہو کر بیٹھتی ہیں؟ کیونکہ ہم دوسروں سے امید لگا رہی ہوتی ہیں، وہ ہماری تعریف کریں گے، ہمیں سمجھیں گے، ہمیں بغیر کہیں، جیسے ہم نہیں کہیں گے تو وہ ہمیں ایسے بھی سمجھ جائیں گے۔ جب وہ نہیں کرتے ہمیں دکھ ہوتا ہے۔ اب جو بھی کریں نیک نیتی سے کریں۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے تو انسانوں کی ناشکری آپ کو دکھ نہیں پہنچاتی۔ کسی سے امید نہ رکھیں، بس خود سے محبت اور خود کی قدر کریں۔ چوتھا پوائنٹ، اپنی قدر کرنا سیکھیں۔ ہم سارا دن سب کے لیے بھاگتی ہیں، سب کے کپڑے استری کرتی ہیں، ان کے بھاگ بھاگ کر کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جب باری اپنی آتی ہے تو ہم تھک کر اداس ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو دیا خود بجھا ہوا ہو سسٹر، وہ دوسروں کو روشنی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ خود اداس اور بیمار ہوں گی تو اپنے بچوں کو کیسے خوش رکھیں گی؟ روزانہ صرف 10 منٹ اپنے لیے نکالیں، اپنی سکن کیئر کریں، اچھی سی چائے پئیں، اور خود کو بھی اچھا فیل ہوگا اور دوسروں کو بھی، کیونکہ آپ خود کی عزت کریں گی تو گھر والے بھی آپ کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ آخر میں بس یہ کہوں گی سسٹر، کبھی بھی خود یہ مت کہنا کہ میری زندگی تو بس اب یہی ہے۔ نہیں، آپ کی زندگی وہ ہے جو آپ بنانا چاہتی ہیں۔ آج سے اداسی چھوڑیں اور خوشی کی ان چابیوں سے اپنی زندگی کا نیا دروازہ کھولیں۔ حالات کبھی مکمل ٹھیک نہیں ہوتے کسی کے، آزمائشیں بھی آتی رہتی ہیں۔ بس آپ اتنا مضبوط ہو جائیں کہ آپ کو ہر حالات میں جینا آنا چاہیے۔ مشکلات، حالات جو بھی ہوں، آپ بس اپنی سمجھداری اور صبر سے کیسے وقت اور حالات کو بدل سکتی ہیں، اتنا ہنر سیکھ لیں۔ اپنے اندر اتنا بدلاؤ لے کر آئیں۔ اگر آج آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ایک لائک اور پیارا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔